ناظرین، یو کے پاکستان چیمبرز آف کامرس میں اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ سابق چیئرمین یو کے پی سی سی آئی اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ عاصم یوسف نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا چیمبر سے جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہو رہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس میں درار پڑ گئی۔ سابق چیئرمین اور موجودہ وائس پریزیڈنٹ عاصم یوسف نے ساتھیوں کے رویے سے نالاں ہو کر استعفیٰ دے دیا۔ ایسٹ لندن میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ میں گزشتہ 4-5 سال سے چیمبر کا حصہ رہا ہوں اور ہماری خواہش تھی کہ ہم اپنے ملک اور کمیونٹی کے لیے کوئی بہتر کردار ادا کریں، لیکن افسوس ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ جو چیمبر آج چل رہی ہے نا، ایسے تو پہلے کبھی چل ہی رہی ہے۔ جتنا فائدہ آپ آج دے رہے ہیں، حالانکہ ریئل گراؤنڈ ورک میں دیر از نتھنگ۔ آج تک آپ دیکھیں کہ چیمبر نے پاکستان کے لیے ایز سچ کوئی فائنینشیل بینیفٹس میری نالج میں نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مجھے آنے سے پہلے اگر کچھ ہوں تو مجھے نہیں پتا۔ عاصم یوسف نے دعویٰ کیا کہ دورہ پاکستان کے دوران یو کے پی سی سی آئی نے 200 ملین پاؤنڈز کی سرمایہ کاری کی اور وہاں پر پی آئی اے کو جہاز دینے کی بات کی، جو کہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہوا میں تھیں، گراؤنڈ کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا۔ ہم نے جہاز کا بھی ایک پرومس کیا، پھر ہم نے $200 بلین کی اور 200 بلین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کے وعدے کیے ریئل اسٹیٹ کے اندر، وہ سب چیزیں تھیں، یہ آن ریکارڈ ہے۔ تو وہ سب چیزیں بھی ہوا میں ابھی تک ہیں، اور جو لوگوں نے ہائی آفیشل کے ساتھ میٹنگ کروائی وہاں پہ، وہ بھی آج جو ہے وہ شرمندہ اور پوچھتے ہیں آپ نے دوسرے وعدے کیے تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے بار بار کہا گیا کہ آپ کسی دوسری تنظیم میں کام نہیں کر سکتے۔ پہلے بھی ہمارے کئی ڈائریکٹرز مختلف تنظیموں کے پلیٹ فارمز پر کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن میرے اوپر دباؤ ڈال کر مجھے آئی بی پی سے استعفیٰ دلوایا گیا۔ ایز اے پاکستانی آج یہاں میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم پاکستانی قوم کیوں پیچھے ہیں۔ اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے یا بڑی بڑی جماعتوں کو دیکھا جائے یا وہاں پہ جتنے غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، جب بات پاکستان کی آتی ہے تو وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم نے اس تنظیم کو ہم نے بنایا تو ہمارا ایجنڈا پاکستان تھا، ہمارا گول پاکستان ہے اور صرف پاکستان عوام کے لیے کام کرنا۔ آج چونکہ ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، چونکہ عاصم نے ڈیسائیڈ کیا، ہم نے ان کو کوئی دباؤ نہیں دیا کہ آپ یو کے پی سی سی آئی سے ریزائن کریں نہ کریں، کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کمیونٹی کے فائدے کے لیے کوئی بھی تنظیم کام کر رہی ہے تو ہم بغیر کسی ذاتی مفاد کے اس میں حصہ لیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے ای بی پی سی کے پلیٹ فارم پر لاک ڈاؤن کے دوران کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ ادھر گلاسگو میں بھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے یوم سیاح بھرپور طریقے سے منایا گیا۔ مظاہرین نے قابض ریاست کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ رپورٹ کریں گے شاہد میر۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لگائے گئے ریاستی کرفیو اور لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہونے پر گلاسگو میں یوم استحصال کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا۔ بارش کے باوجود پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں حصہ لیا۔ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بوکینن گیلری کے سامنے مختلف مکتب فکر کے افراد نے مظاہرہ کیا اور شدید نعرے بازی کی۔ مقررین نے کہا وہ دن دور نہیں جب کشمیر آزاد ہوگا اور بھارتی فوج اپنے ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائے گی۔ 3 letters have been sent to India this year. Everyone has been ignored. About the human rights violations, about the Security Council resolutions, all ignored. So we're busy in the West selling our weapons of war to Kashmiris. جو مودی ظلم کر رہا ہے، جو آرمی فوج ادھر کشمیر میں ظلم کر رہی ہے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ مظاہرین نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و تشدد کے خلاف نعرے درج تھے۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو۔ خبر یہ بھی ہے کہ یوم استحصال کے موقع پر جرمنی کے ساحلی شہر ہیمبرگ میں تحریک کشمیر ہیمبرگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کو ختم کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تفصیلات جانتے ہیں مرزا روہیل بیگ کی رپورٹ میں۔ یوم استحصال کے موقع پر جرمنی کے ساحلی شہر ہیمبرگ میں تحریک کشمیر ہیمبرگ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں خواتین بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جس پر بھارتی مظالم کے خلاف نعرے درج تھے۔ کشمیر مسلسل کرفیو کے زد میں ہے، اور چونکہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور کشمیر پر ہونے والا ظلم اور کشمیر پر ہونے والا جبر ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں۔
تحریک کشمیر ہیمبرگ کے صدر ریاض گھمن نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست 2019 انسانی جمہوری عالمی اقدار کی تاریخ میں فاشسٹ بھارتی حکومت کے جموں و کشمیر میں غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کی وجہ سے سیاہ ترین دن ہے۔ کشمیریوں نے جرأت اور بہادری سے جموں و کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل کرنے کے بھارتی ناجائز اقدام کو مسترد کر دیا۔ ہم اقوام متحدہ سمیت یورپی یونین سے مطالبہ کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے۔ جرمن حکومت بھارت پر اخلاقی دباؤ ڈال کر کشمیریوں کے حقوق دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ آج ہمبرگ میں بلیک ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس بلیک ڈے میں تمام سیاسی اور دینی جماعتوں نے حصہ لیا ہے، بچوں نے حصہ لیا ہے، خواتین نے حصہ لیا ہے، اور شہر کے سینٹر میں ہم نے آواز کو بلند کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون یوتھ ونگ جرمنی کے صدر سینئر رہنما رانا عامر محمود نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر پر چڑھائی کر کے اس پر فوجی قبضہ کر رکھا ہے۔ مودی سرکار نے آرٹیکل 370 اور 35A ختم کر کے جموں و کشمیر میں ایمرجنسی قانون نافذ کیا۔ بی جے پی حکومت نے لاکھوں فوجی جموں و کشمیر میں تعینات کر رکھے ہیں۔ ہم مسلسل مودی اور افواج ہندوستان کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے رہیں گے۔ انڈیا فوج نے پچھلے 1 سال سے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور ان سب کو نظر بند کیا ہوا ہے، تو آج ہم جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں یہ احتجاج اظہار کروا رہے ہیں کہ جو امن کے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو ہم واپس کرانا چاہتے ہیں کہ کشمیری بھی مسلمان ہیں، انسان ہیں، ان کے ساتھ وہ رویہ کرنا چاہیے جو عام انسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ مقررین نے جرمن حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی حکومت پر دباؤ ڈال کر کشمیریوں کے حقوق بحال کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ اسپین میں پاکستان تحریک انصاف کے چوتھے انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد منتخب ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ نومنتخب عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق پارٹی کو منظم اور مستحکم بنائیں گے۔ اسی پر دیکھتے ہیں شاہد احمد شاہد کی رپورٹ۔ تبدیلی کے دعوے دار اور عمران خان کے چاہنے والے وطن عزیز کی طرح 7 سمندر پار بھی پاکستان تحریک انصاف کا دم بھرتے ہیں۔ وہ اپنے دیش سے کوسوں دور بیٹھ کر بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے خون پسینے کی کمائی نہ صرف اپنے قائد اور اپنی پارٹی پر قربان کرتے ہیں بلکہ وطن عزیز کو پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان کے وطن عزیز اور اپنے قائد سے محبت کے والہانہ جذبے بڑے بے مثال ہیں۔ پارٹی کو مزید طاقتور اور مستحکم بنانے کی غرض سے اسپین میں چوتھے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد حلف برداری کی تقریب ایک بڑے جلسے میں بدل گئی، جس میں PTI کے سابقہ اور موجودہ عہدیداران، پارٹی ورکرز اور خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ اسپین میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے خطرات بھی پارٹی ورکر کے جذبوں کو کم نہ کر سکے۔ تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے علاوہ سماجی اور کاروباری شخصیات بھی بڑی تعداد میں موجود تھیں۔ سابق صدر شہباز احمد اور نو منتخب صدر شہزاد اصغر بھٹی نے خطاب کرتے ہوئے PTI اور عمران خان کے ویژن کے مطابق اسپین بھر میں پارٹی کو منظم اور مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بہت جلد کرپشن سے پاک پاکستان عمران خان کی قیادت میں ترقی کی نئی منازل طے کرے گا۔ آج ہمارا چوتھا انٹرا پارٹی الیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آج اس کی حلف کی تقریبات تھی، اور آج مجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ PTI کے چاہنے والے ایک بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں، اور میں اپنی جو نئی ٹیم ہے جو میرے ساتھ نئی قیادت آئی ہے، میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح اپنی پارٹی کو اسپین بھر میں مضبوط بھی کریں گے، اور خان صاحب کے ویژن اور جو خان صاحب کا مقصد ہے پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کو آگے بھی لے کے جائیں گے، اس کو فالو بھی کریں گے۔ ابھی حلف برداری کی تقریب مکمل ہو چکی ہے۔ میں شکر گزار ہوں سب دوستوں کا جنہوں نے تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور میں امید کرتا ہوں جو بھی نئے دوست میرے اس ٹیم میں شامل ہوئے ہیں ان کو کہ وہ اپنا ذمہ داری جو ان کو ملی ہے وہ آسان طریقے سے عمران خان کے ویژن کے مطابق اس کو حل کریں، اور جو بھی ذمہ داری ملی ہے اس کو سچے اور ایمانداری طریقے سے نبھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اسپین کے انٹرا پارٹی الیکشن مکمل ہونے پر آج کی یہ تقریب منعقد کی گئی ہے،
اور ہم امید کرتے ہیں اپنے تمام نیو عہدیداران سے کہ وہ ایمانداری اور ذمہ داری سے پارٹی کے قواعد و ضابط میں رہتے ہوئے عمران خان کے منشور کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ تقریب میں 9 منتخب عہدیداران کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے۔ 9 منتخب صدر شہزاد اصغر بھٹی، سینئر نائب صدر نوید افضال اور جنرل سیکریٹری قاسم علی سمیت دیگر عہدیداروں نے پارٹی سے وفاداری کا حلف اٹھایا، جبکہ آخر میں مہمانوں کے لیے ڈنر کا اہتمام تھا۔ چوتھے انٹرا پارٹی الیکشن اور حلف برداری کی تقریب کے بعد پی ٹی آئی کے ورکرز اور عہدیداران کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے۔ کیمرامین بابر چودھری کے ساتھ شاہد احمد شاہد، 92 نیوز، بارسلونا، اسپین۔ اور ٹائیگر فورس ڈے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب کے زیر اہتمام جدہ میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں ٹائیگر فورس کے ذمہ داران اور ممبران نے شرکت کی۔ تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ٹائیگر فورس ڈے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا اور فورس کو مزید منظم اور مضبوط بنانے کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ٹائیگرز فورس سعودی عرب کے صدر انجم اقبال وڑائش تھے، جبکہ نائب صدر شمائلہ شہزاد اور میڈم سونیا نے بھی شرکت کی۔ انجم اقبال وڑائش اور دیگر نے اپنے خطاب میں کہا، ہم عمران خان کا ہر اول دستہ ہیں، پارٹی کے نظریاتی محافظ ہیں اور ٹائیگر فورس کی کامیابیوں کا ڈنکا پوری دنیا میں سنائی دے رہا ہے۔ سائمہ طارق کے تیار کردہ خوبصورت کیک نے پروگرام کو 4 چاند لگا دیے۔ چودھری فیاض احمد، جہاں زیب خان، یاسر عرفات گوندل، شازیہ خان، عائشہ کیانی اور دیگر پارٹی ورکرز نے بھی پروگرام میں شرکت کی۔ عدیل ریاض، 92 نیوز، جدہ۔ ناظرین، پاکستانی صحافتی تنظیم PFUJ UAE زون کی جانب سے دبئی پاکستان قونصلیٹ میں تعینات پریس کاؤنسلر عاشق حسین شیخ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت قونصل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی نے کی۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سید مدثر خوشنود کی رپورٹ۔ پاکستان قونصلیٹ دبئی میں تعینات پریس کاؤنسلر عاشق حسین کی پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کے اعزاز میں PFUJ UAE کی جانب سے شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے عاشق حسین شیخ کی کمیونٹی کے حوالے سے کاوشوں کو سراہا اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تقریب کی صدارت قونصل جنرل آف پاکستان دبئی احمد امجد علی نے کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ عاشق حسین کے اعزاز میں جس شاندار انداز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، اس سے ظاہر ہوتا کہ انہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے۔ PFUJ کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے جو پریس کاؤنسلر عاشق صاحب جا رہے ہیں ان کے لیے فیئر ویل کا انتظام کیا، کمیونٹی کو بلایا، میڈیا کے لوگ آئے یہاں پہ، اور یہ شو کرتا ہے کہ ایک افسر جو اپنا تعیناتی کا وقت ہے، مدت ہے، پوری کر کے جا رہا ہے تو اس نے ایک اچھا کام کیا ہے اور لوگ اس کو سراہ رہے ہیں۔ اور میڈیا کانسولیٹ کا ہمیشہ جو ہے بڑا اچھا ایک کولیبریشن رہی ہے، اور امید یہی کرتا ہوں کہ جو آنے والے پریس کاؤنسلر ہیں وہ بھی اسی طرح عاشق صاحب کی طرح جو ہے اس کو قائم و دائم رکھیں گے۔ تقریب کے مہمان خصوصی پریس کاؤنسلر عاشق حسین شیخ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں میڈیا کے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اتنے اچھے انداز میں الوداع کیا ہے۔ میں اپنے 3 سالہ کیریئر میں میڈیا کے کردار کو سراہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا، انفیکٹ بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی جو فیئرویل گیدرنگ رکھی ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا جو تقریباً یہاں ٹینیور گزرا ہے مور دین 3 ایئرس، اس میں آپ کے رول کو ضرور اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ، پاکستان کے جو پرسیپشن کو امپروو کرنے میں ہمیشہ بہت پازیٹیو کردار ادا کیا ہے۔ صدر پاکستان بزنس کونسل محمد اقبال داؤد اور پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری کا کہنا تھا کہ کورونا وائرس کے دوران UAE میں موجود پاکستانی صحافیوں اور پریس کونسلر عاشق حسین نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا جو قابل تعریف ہے۔ پینڈیمک تھا اور اتنا سخت حالات تھے، اس میں یقینی طور پر میڈیا کا بھی ایک بہت اہم کردار اور بڑا پازیٹیولی ادا ہوا۔ جیسے CG صاحب نے بھی اعتراف کیا کہ نگیٹیوٹی کے چانس بہت تھے، لیکن اسے اجاگر نہیں کیا گیا اور ہر چیز پازیٹیو رکھی گئی، اور یقیناً عاشق صاحب کا اس میں ایک پازیٹیو رول تھا ہی۔ بہت خوبصورتی سے انہوں نے برج کیا تمام چیزوں کو، اور اتنے سخت 2-3 مہینے گئے ہیں کہ اس میں اگر آپ تنقید کرنے پہ آئیں تو ہزاروں چیزیں آپ کے پاس ہیں، لیکن حقیقی طور پر بہت پازیٹیو کردار ادا کیا۔ کونسلیٹ کے جو یہ پچھلے 3 سال کا ٹینور گزرا، جس پہ شیخ عاشق صاحب پریس کاؤنسلر تھے اور ان سے پہلے جو پریس کاؤنسلرز تھے، جتنے بھی پریس کاؤنسلرز یہاں پہ آئے ہیں سب نے بہت احسن طریقے سے اپنا ٹائم گزارا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ عاشق صاحب کا ذکر ہو، ان سے زیادہ محبت کرنے والا اور ملنسار بندہ میں نے نہیں دیکھا۔
कौंसल ऑफिसर दुबई कौंसलेट सैयद मुसव्वर बादशाह का अपने साथी के हवाले से कहना था कि कोरोना वायरस के वक्त आशिक हुसैन ने पाकिस्तानी कम्युनिटी और कौंसलेट के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। आशिक साहब जो कि हमारे प्रेस काउंसलर थे, तो उन्होंने कोरोना के टाइम में आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लहजा रखा है और हमेशा एक ब्रिज का किरदार अदा किया है। आप लोग जो है, आप यहाँ पे हमारे आँखें और कान हैं, तो आपकी वजह से हमें चीज़ें मिलती हैं, आपकी वजह से हमें फ़ीडबैक मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिल के एक एज ए टीम एफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। आशिक साहब थे, आप लोगों का ताउन था हमारे साथ। सदर PFUJ सज्जाद अकबर खान ने PFUJ की मरकजी क़यादत राना मोहम्मद अजीम और मरकजी सदर GM जमाली के सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए खिदमत को सराहते हुए कहा कि प्रेस काउंसलर आशिक हुसैन UAE में पाकिस्तानी मीडिया को साथ लेकर चले। हमारे जो आज प्रेस काउंसलर साहब हैं, उनके एजाज़ में जो हमने शाइया दिया है और उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जितना भी टाइम हमारे साथ गुजारा और बड़ा अच्छा हमारा उनके साथ टाइम गुजरा। जो मुझे उम्मीद है कि जो आने वाले काउंसलर होंगे वो भी हमारे साथ इसी तरीके से तावन करेंगे। डिप्टी कौंसल जनरल ज्ञान चंद, मारूफ बिजनेसमैन जमील इसहाक, मुस्लिम लीग नून UAE के मरकजी रहनुमा सरदार आसिफ करीम, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग UAE के सदर राय शेर अली खर्ल समेत PFUJ UAE जोन के सीनियर ओहदेदारान अरशद महमूद राना, आसिफ राठौर, तारिक नदीम, अंसर अकरम ने भी खिताब करते हुए प्रेस काउंसलर की खिदमत को सराहा। तकरीब के आखिर में कदीर सिद्दीकी, हाफिज अब्दुल रऊफ, अशर इशफाक, तौकीर अहमद और राना नसीर समेत दीगर ने 14 अगस्त की मुनासबत से केक भी काटा, जबकि कम्युनिटी खिदमत पर PFUJ UAE की जानिब से प्रेस काउंसलर आशिक हुसैन और कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान दुबई अहमद अमजद अली को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। क़याम पाकिस्तान के वक्त कई ख़ानदान हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। उन्हीं में से एक ख़ानदान मुल्तान का भी है। हिजरत की सऊबतें सहने वाले इस ख़ानदान के दो बुजुर्गों से मिलवा रहे हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ ज़हीर अब्बास। पानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को चूमते ये हैं 95 साला मोहम्मद यासीन और 85 साला रिफतुल्ला, जो रिश्ते में चचा भतीजा हैं। ये दोनों बुजुर्ग क़याम पाकिस्तान के बाद अपने अजीज़ो अकारब और दीगर मुसलमानों के हमरा भारतीय शहर करनाल से हिजरत करके मुल्तान पहुँचे थे। दौरान सफ़र 2000 अफराद के इस काफिले के दर्जनों लोग शहीद कर दिए गए। बहुत मुश्किलातें उठाई हैं, जो कम से कम 2-2.5 हज़ार आदमी थे, जो उनमें से आखिर मरे भी हैं, कटे भी हैं, भूखे थे, तशाए थे। इसी तरीके से भाई चलो अल्लाह पाक हमने खैर से पाकिस्तान ले जाए, पाकिस्तान चले जाऊँ। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलात तक पहुँचे, जो कोई शहीद हो गया वो वहीं फेंक दिया और यहाँ आए। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, कायद आज़म की मेहरबानी है, इसका लाख लाख शुक्र है। हिजरत के वक्त अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों की शहादत को याद करके आज भी इन बुजुर्गों की आंखें भर आती हैं। ये दोनों बुजुर्ग अपनी नई नस्ल को क़याम पाकिस्तान के वक्त दी गई कुर्बानियों बारे बताते रहते हैं। दादाजी हमें बताते हैं कि पाकिस्तान इतनी कुर्बानियों के बाद हमें हासिल हुआ है, हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। जब भी 14 अगस्त आता है, दादा जान हमें क़याम पाकिस्तान के बारे में बताते हैं। इन बुजुर्गों के मुताबिक बेसरो सामानी की हालत में ये 4 दिन के सफ़र के बाद करनाल से पाकिस्तान पहुंचे थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त करने वाले ये बुजुर्ग चाहते हैं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में हो। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ ज़हीर अब्बास, 92 न्यूज़ मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।